نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے 2-4 روز سے پورے ہندوستان میں اور بالخصوص گجرات اور مہاراشٹر کے علاقے میں جو حالات نے رخ بدلا ہے، موسم نے کروٹ لی ہے اور ہواؤں کے تھپیڑے طوفانی شکل میں زمین پر رونما ہوئے ہیں، اور جس نے بہت سارے علاقوں کے اندر جانی مالی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، جس سے آپ حضرات کو یہ سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو جائے گی کہ کوئی یہ اتفاقی امر ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذابی شکل ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12-13 اعمال اور گناہ کے کام ایسے بتائے ہیں جن پر حضور نے موجودہ حالات کی پیشین گوئی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ اعمال امت کے اندر مجموعی طور پر ہونے لگیں تو پھر اس طرح کی وبائیں، اس طرح کی بلائیں اور اس طرح کی آفتیں اور اس طرح کی مصیبتیں اور اس طرح کے عذابات دنیا میں رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں، وہ اعمال کیا ہیں؟ پوری حدیث ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے کارندے حکومت کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے، والامانۃ مغنما، اور جب امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے، والزکاۃ مغرمہ، اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے، وتعلم لغیر الدین، اور جب علم دین سے دنیا حاصل کی جانے لگے، وأطاع الرجل زوجته، اور جب مرد بیوی کا غلام ہو جائے، وعق امہ، اور ماں کا نافرمان ہو جائے، واقصى اباہ، اور بیٹا باپ کو دھکا دے دے، وادنى صدیقہ، اور دوست کے لیے باہیں پھیلا دے، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں شور و غل عام ہو جائے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے کے آلات اور اسباب عام ہو جائیں، اور اس کو بطور فخر اور بطور ذاتیات کے لوگ استعمال کرنے لگے، ولبس الحریر، اور ریشم کے لباس پہنے جانے لگے، وشربت الخمور، اور شراب نوشی عام ہو جائے، ولعن آخر هذه الامة اولها، اور امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے۔ یہ اعمال جب ہونے لگے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے سرخ آندھیوں کا، وَخَسْفًا، زمین میں دھس جانے کا، وَمَسْخًا، اور شکلوں کے تبدیل ہو جانے کا، وَقَذْفًا، اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، وَآيَاتٍ تُتَابِعُ، اور ایک کے بعد ایک عذاب کے آنے کا، كَنِظَامِ بَالٍ قَطَعَ سِلْكُهُ فَيُتَابِعُ، جیسے موتی کی کوئی لڑی جس کا ایک سرا کاٹ دیا جائے تو اس سے موتی پہ در پہ گرتے ہیں، اسی طرح ان اعمال کے امت میں موجود ہونے کے بعد اللہ کے عذاب پہ در پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث پر ہم غور کریں، اور اس حدیث میں حضور نے جن اعمال کی نشاندہی کی ہے ہم اپنے معاشروں اور سماج میں غور کر کے دیکھیں کہ یہ اعمال آج ہمارے معاشرے اور سماج میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر حضور کا فرمان اور حضور کی پیشین گوئی چڑھتے سورج کی طرح صادق اور سچی ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ جب حکومت کے لوگ حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگیں اور اپنی مرضی سے اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں، یہ بھی ہمارے یہاں ہے۔ دوسری چیز فرمائی جب امانت کا مال غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے اور لوگ امانت میں خیانت کرنے لگے، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے۔ پھر فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھنے لگے اور جس طرح سے حکومتی ٹیکس کے اندر بچنے کے لیے حیلے اور تدبیریں تلاشتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ حیلے اور تدبیریں اور مسائل تلاشتے پھریں گے، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے۔ پھر فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ علم دین سے دنیا حاصل کی جائے گی،
جو علماء ہوں گے، جو دین کے علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے، وہ اپنے دینی علم کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائیں گے، کسب معاش کا ذریعہ بنائیں گے، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم دین پر علم دنیا کو راجح قرار دیا جائے گا، اور لوگ علم دین کو حقیر سمجھیں گے اور دنیاوی علوم اور دنیاوی تعلیم پر فخر محسوس کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب مسجدوں میں شور و غل عام ہو جائے اور لوگ مسجدوں میں اس طرح سے بات چیت کریں جیسے بازاروں میں اور اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں، یہ چیز بھی ہمارے یہاں بالکل کھلے طور پر محسوس کی جا سکتی ہے، ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ آج کل مسجدوں کی وہ حرمت، مسجدوں کا وہ احترام اور مسجدوں کا وہ اکرام باقی نہیں رہا جو آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ گانوں کے آلات اور اسباب اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ ان پر فخر کریں گے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے اور اس کے مماثل ایپس کے ذریعے سے آپ کو اچھے اور رئیس گھرانوں کی لڑکیاں مل جائیں گی جو ٹک ٹاک پر مجرا کرتی ہیں اور اس طرح کے ایپس پر ناچتی ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ریشمی لباس لوگ پہنیں گے، جو امیر لوگ ہیں، جو خاندانی رئیس لوگ ہیں، وہ آج بھی ریشمی لباس پہنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے اور شراب پینوں کو لوگ معیوب اور برا نہ سمجھیں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر 10واں گھر، ہر 15واں گھر، ہر 20واں گھر شراب کی لت کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ جب امت کے بعد کے لوگ، امت میں جو لوگ پرانے چلے گئے ہیں، ان پر لعن طعن کریں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے اکابرین کو مطعون کرتا ہے، ملعون کہتا ہے اور اس پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہر فرقہ۔ اور فرقہ نہیں، اپنے ہی فرقے کے اصاغرین اکابرین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ہی فرقے کے موجودہ لوگ مرحومین کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی بیان کردہ باتوں میں نقص نکالتے ہیں، عیب زنی کرتے ہیں۔ جب یہ برائیاں امت کے اندر وجود پذیر ہو جائے، جب یہ ساری برائیاں امت کے اندر پائی جانے لگے، پھر اس کے بعد مختلف عذابات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلا عذاب ہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، سرخ آندھی۔ سرخ آندھی، جیسے آج کل پرسوں جو آندھیاں چلی ہیں وہ ساری آندھی اسی قبیل کی ہے۔ سرخ آندھی کا مطلب وہ ہوا، وہ آندھی جو پکے مکانوں کو اکھیڑ دے اور جو مضبوط جڑوں والے درختوں کو ہلا دے اور جو مضبوط تعمیرات میں ہلچل پیدا کر دے اور جو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہائے اللہ یہ کیا بلا ہے۔ ریحًا حمراء وخسفًا، زمین پھٹے گی، لوگ دھسیں گے، ومسخًا، لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے، وقذفًا، آسمان سے بارش نہیں ہوگی، پتھر برسیں گے، پانی کی شکل میں پتھر برسیں گے، وآیاتٍ تتابع، اور ایسے عذاب آئیں گے جس کا لوگوں نے اندازہ نہیں کیا، جس کا لوگوں نے تصور نہیں کیا، ایسے عذاب امت دیکھے گی جب یہ بدعمالیاں، جب یہ برے اعمال اور جب یہ گناہ کے امور امت کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پچھلے 1.5 سال سے کبھی کورونا کا بحران ہے، کبھی اقتصادی کمزوری ہے، کبھی فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، اور کبھی یہ طوفان اور آندھیوں کی شکلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانیاں ہیں، اور یہ پہ در پہ ایک کے بعد ایک عذاب کا آنا، کبھی زمینی آفت، کبھی آسمانی مصیبت، یہ سب کے سب اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ امت کے اندر اس طرح کے اعمال پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس کی پیشین گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کر دی تھی۔ اگر ہم ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان عذابات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو ان برائیوں سے سب سے پہلے ہمیں لڑنا پڑے گا اور ان برائیوں کو معاشروں سے اور سماج سے ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔